اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے۔ بزرگوں کا وسیلہ جس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ذوات کا بھی ہو سکتا ہے، اعمال کا بھی ہو سکتا ہے، نفس ایمان بھی وسیلہ ہے۔ بعض لوگ وسیلے کا مطلق انکار کر دیتے ہیں۔ وسیلہ اعمال کا ہو سکتا ہے، اس میں پوری امت میں کہیں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اعمال صالحہ کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اس میں امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذوات کا وسیلہ کہ کسی شخص کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے، اس کے حضور عرض کیا جائے، وہ شخص نبی بھی ہو سکتا ہے، غیر نبی بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا۔ سب سے پہلا شخص جس نے اختلاف کیا، امام نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ۔ پہلا شخص جس نے وسیلے کا، توسل کا، استغاثہ کا اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ ہے۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان سے کوئی اختلاف موجود نہیں تھا۔ جس طرح کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ کے تتمہ کے اندر کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے معاملات میں اختلاف ہے امت میں، لیکن حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ آج سے 300 سال قبل یہ بات، 300-400 سال قبل یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ۔ تو معلوم ہوا آج امت کے اندر یہ بھی اختلاف ہے تو یہ شیخ کے بعد پیدا ہوا ہے۔ شیخ سے قبل باقی جتنی بھی صدیاں گزری ہیں، حضور کی حیات طیبہ کے بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے یہی کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جائے۔ تو یہ 200-300 سال ہی ہیں جن سالوں کے اندر گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، ورنہ اس سے قبل عقائد ستھرے تھے، چشمے صاف بہہ رہے تھے اور پینے والے بھی سیراب ہو کے پیتے تھے۔ لیکن جس طرح آج کل صاف پانی ملنا مشکل ہے، اس طرح صاف دین ملنا بھی مشکل ہو گیا۔ جگہ جگہ جو ہیں وہ گندے نالے شامل ہو کے اصل صاف پانی کے اندر شمولیت کر گئے اور کوئی پانی بھی صاف نہیں رہا ہے۔ تو اب بھی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ دین خالص کہاں سے ملے گا۔ تو ان دو باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کسی عام شخص کا نام نہیں ہے۔ سرفراز احمد صفدر گکھڑوی لکھتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں میری نظر میں شیخ محقق سے بڑا اور بالغ نظر محدث نہیں دیکھا۔ وہ سب سے بڑا اور بالغ نظر محدث شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بڑے موضوعات پہ اختلاف ہوا لیکن حضور کی حیات طیبہ میں اختلاف تو نہیں ہے۔ اور امام نبہانی کہتے ہیں اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ۔ پہلا شخص جس نے توسل کا، استغاثہ کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا، ورنہ پہلے سارے جھولی پھیلا پھیلا کے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کرتے تھے اور حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا اور حضور کے صدقے سے مانگی ہوئی التجا کو قبول فرماتا تھا۔ اور یہ صرف حضور کے آنے کے بعد ہی نہیں، حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھی۔ قرآن مجید اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہ یہودی یہ حضور کے آنے سے قبل حضور کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اوس و خزرج پر اور دیگر قبائل پر وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس آنے والے نبی کے صدقے سے ہمیں ان پر فتح دے۔
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، اے اللہ اس نبی کے صدقے ہمیں فتح دے جس کو تو نے آخری زمانے کے اندر مبعوث کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس دعا کے صدقے سے انہیں فتح بھی عطا کرتا تھا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو پھر انہوں نے حضور کا انکار شروع کر دیا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو کہا پہلے تو اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اب یہ نبی جلوہ فراز ہو گیا ہے تو مخالفت کرتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، حضور کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو امت کے اندر یہ شائع رہا ہے، اور حضور سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی رہی ہے۔